बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आपको अपने वीलॉग में खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। सियासी खबरें हैं, बहुत सी अहम खबरें हैं जिनका जिक्र आपसे करना बहुत ज़रूरी है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या गुफ्तगू जो टीवी चैनल से, ज़राए से और मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे तक खबरें पहुंची हैं वो क्या है और सियासी खिचड़ी क्या पक रही है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि हमारे आम सार्फिन से, आम आवाम से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि कल से डॉलर का रेट जो है वो गिरना शुरू हुआ है और आज 35,000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो एक शख्स के घर से बरामद हुए हैं और ये बहुत बड़ी रकम बनती है। 35,000 अमरीकी डॉलर हैं और डॉलर जो है आज जब हुकूमत ने ये ऐलान किया और एक मार्केट में एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि लोग ये समझ रहे थे कि डॉलर का रेट अब गिर जाएगा और रुपए के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाएगा, तो लोगों ने डॉलर वापस करना शुरू कर दिए हैं और स्टेट बैंक में डॉलर वापसी के लिए जो मुहिम शुरू हो गई है एक हिसाब से, और लोगों का वहाँ पर रश लग गया, लोग वहाँ पर डॉलर वापस करवाने के लिए पहुँच गए। इसके साथ साथ आज जो हमारी पन बिजली है, वैसे तो हमारी अक्सरियती बिजली जो है वो पानी से ही बन रही है, पन बिजली ही है, लेकिन उसके रेट में औसतन जो है वो 1.39 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है और अब ये 4.96 रुपये फ़ी यूनिट हो गई है। और ये इसका असर जो है हमारे आम बिलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ज़्यादातर बिजली जो है वो पानी से बन रही है। बाकी जो बिजली हम बनाते हैं तेल से और दीगर चीज़ों से, उसके जो हमारे ऊपर चार्जेस पड़ते हैं वो भी एक बार बहार हैं सर के ऊपर, और अब ये मज़ीद इजाफा होगा जो 5 से 7 रुपये का फ़ी यूनिट रेट में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी और ख़बरें हैं उनमें यह है कि सानिया निश्तर और अमीन असलम ये पीटीआई के वज़ीर भी रहे हैं और सानिया निश्तर वो हैं जिन्होंने बाकायदा एहसास प्रोग्राम का आगाज़ किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो बिल्कुल माठा पड़ चुका था, करप्शन ज़दा था और उसमें कई बोगस एंट्रियाँ थीं, उनको इन्होंने रीवैम्प किया था और इनको आज नैब ने तलब किया है 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से, और इन्हें इनसे पूछगछ की गई 1 घंटे के लिए कि आपने इस मुसव्वदे पर दस्तखत क्यों किए थे जिसके तहत 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाने थे। तो ये हम हाल करते हैं उन लोगों का जिन्होंने कोरोना के दिनों में जब हर चीज़ बंद थी तो 18,000 रुपये, 12,000 रुपये जो है वो दिए थे लोगों को, गरीब लोगों को। और मैंने खुद अपनी आंखों से मैं एक मुखलिस मेरी हयात है, ज़िंदगी है, लेकिन मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे मिलते बहुत नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। यानी ये एहसास प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद दोबारा जब ये पीडीएम हुकूमत बनी तो पहली दफ़ा मैंने किसी को देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी किसी को पैसे मिल रहे हैं, वगरना मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एहसास प्रोग्राम से लोगों को पैसे मिलते हुए देखे थे। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी मेरे सामने ही बना था, मेरे होश में बना था। तो ये इस तरह के लोगों के साथ जो हमारे साथ इतना भला करते हैं हम उनके साथ ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ आज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम तो अदम एतमाद के हक़ में ही नहीं थे। यानी वो क्या कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो यानी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को याद आ गया है कि हमने तो तहरीक एतमाद लानी नहीं थी, इससे तो चेयरमैन पीटीआई को बड़ा फ़ायदा हो गया और ये पीपल्स पार्टी के कहने पर लाई गई अदम एतमाद, और अब वो कोस रहे हैं पीपल्स पार्टी को और साथ वो एमक्यूएम को भी कोस रहे हैं, बाप पार्टी को भी कोस रहे हैं। उनका कहना था कि हम तो चाहते थे कि अदम एतमाद के फ़ौरन बाद इस्तीफ़े दिए जाएँ और इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन इन्होंने हमारे सर पर ये अजाब जो है कि नाजिल कर दिया है और अब ये अजाब इनको है जो भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आज बड़ी मज़ेदार एक कार्रवाई हुई कि जस्टिस बाबर सत्तार, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े अपराइट जस्टिस हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े अनबायस किस्म के इंसान हैं, किसी की जानिबदारी नहीं करते, और उन्होंने आज डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एसपी इस्लामाबाद को उन पर फर्द जुर्म आयद की है एमपीओ केस में। और एमपीओ का हुक्म जो है, एमपीओ का कानून जो है उसकी अमल दरामद रोक दिया है, कहा कि अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि ये अभी इस वक्त इस कानून पर अमल दरामद की कैफियत नहीं है। आप जिस पर मर्जी एमपीओ लगा कर लेकर आ रहे हैं, और जज साहब ने इन तीनों साहिबान को 6 माह की कैद जो है वो सुना दी और उन्होंने कहा है कि अब आप भी जेल में रहें, आपको पता चले कि जेल की सूरत हाल कैसी होती है, कैसा लगता है जेल में रहकर। वो कि ये एक अलग बहस है कि ये लोग जो हैं वो 2-3 दिन तक अपील करके और किसी तरह से निकल आएंगे, लेकिन ये एक बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है किसी डीसी के लिए, एसएसपी के लिए, एसपी के लिए कि उन्हें जेल की सज़ा जो है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से दी जाएगी। और इसके साथ साथ आज 5,000 रुपये के नोट के हवाले से भी खबर चल रही थी कि वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली खबरें जो हैं ये खुद मार्केट में फ्लोट करवाई जा रही हैं ताकि पता चले, आर्मी चीफ ये चाह रहे हैं
پتہ چلے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تک نہیں پوچھا کہ پاپا جانز کیسے بنا، انہوں نے ابھی تک نہیں پوچھا کہ وہ جو ایک موٹر وے اسکینڈل تھا کسی صاحب کا کیانی کا، تو ان کا کیا بنا۔ تو خیر وہ اب عام لوگوں تک پہنچ گئے ہیں، اور اچھی بات ہے، چاہے وہ نہیں پوچھا لیکن یہ پوچھ رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ 5,000 جو روپے کا نوٹ تھا اس کی بات ایک فلوٹ کی گئی، اور لوگوں کو ایک تہلکہ مچا، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی ہمارے پاس بھی بڑے نوٹ ہیں، کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے 5,000 کے نوٹوں کے حساب سے، تو اب ہم نے اس کو کہاں جمع کروانا ہے۔ اور بعد میں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اس خبر کی تردید کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بشریٰ بی بی کی ضمانت بھی منظور ہوئی، اور ان سے بھی ان کی فرانزک آڈٹ میں نے صبح آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کے ججوں کو 11 کروڑ روپے کا قرض دیا جائے گا۔ 9 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں اور ٹوٹل 11 کروڑ روپے کا قرض دیا جائے گا، اور ماشاءاللہ یہ قرض جو ہے کب واپس ہوگا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ قرض کیوں دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم غریب آدمی کو چھوڑ کر باقی ہر طبقے کو مراد دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار نے آج اپنا ایک ہڑتال کی تھی اور اپنا ایک کال دی تھی، احتجاج کی، اور احتجاج انہوں نے کیا، اور انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دیا، اپنے کنونشن کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو۔ ہم نے ٹریلر جاری کر دیا ہے اپنے احتجاج کا، اگر ہم لانگ مارچ کریں گے تو ریاست یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہماری لانگ مارچ کتنی طاقتور ہوگی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ اعلان کیا اور کیس دائر کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جو سویلینز کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ کلوز کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور خبریں آپ سے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی آج خصوصی عدالت میں کیس کی سماعت ہونا تھی، لیکن اب تمام ججز جو ہیں، کسی کا گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، اور ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں ہمارے ججز، تو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مشکلات بنی رہتی ہیں، گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی چلانے ہوتے ہیں۔ عمران خان کا کیس تو بعد میں بھی سنا جائے گا، لہٰذا وہ جو خصوصی عدالت کے جج صاحب تھے وہ آج چھٹی پر تھے، اور یہ کیس جو ہے اس کی سماعت اب 9 ستمبر یعنی بروز ہفتہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کاکڑ حکومت نے بڑی بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر جلدی الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے، ہم جلدی الیکشن ضرور کروائیں گے، اور جلسوں کی اجازت ہوگی، جس پارٹی کے لیے جو جلسہ کرنا ہے، جو تقریر کرنی ہے وہ ان کو اجازت ہوگی۔ اور یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ اگر پارٹی رہنماؤں پر جعلی کیسز بنے ہوں تو کیا وہ جلسے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ صرف قانونی اور بڑی سطحی سی باتیں ہوتی ہیں کہ سب کو اجازت ہے، ہم سب جانتے ہیں کس کس کو اجازت ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ سب کو اجازت ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور سب کو اجازت ہونی چاہیے، اور اس اجازت کا اب کیا اثرات ہوتے ہیں یہ دیکھنے کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی بھی ادارہ جاتی مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی ادارہ مداخلت نہیں ہے۔ بڑے اہم الفاظ تھے ان کے، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو، لیکن ایسا ہوتا ہوا فی الوقت جو نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کے سارے رہنما جب تک پریس کانفرنس نہیں کر رہے، یا آئی پی پی کو جوائن نہیں کر رہے، یا کچھ بھی ان پر ہاتھ ہولہ نہیں رکھا جا رہا، اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ کو رہا کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک کینسر پیشنٹ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ان کی ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے کہ وہ روک رہی ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو جانے سے، لیکن انہیں بھی آزاد نہیں کیا جا رہا۔ تو اس بات کو ہم کس حد تک اس کو سچ سمجھیں۔ امریکہ کے اسلحہ جو چھوڑ گیا افغانستان میں، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اس حوالے سے اس کو ٹاپک کو اس لیے نہیں چھیڑ رہے، شاید ہمارا لوکلائز ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، جس کی امریکہ نے تردید بھی کی ہے۔ لیکن ابھی یہ ایک مزید مسئلہ ہے جو ہماری حکومت کے سروں پر آنے والا ہے، اور بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہم اس سے انشاءاللہ ضرور نکل جائیں گے۔ ہم اپنی جو اندرونی فائر فائٹنگ ہے اس سے بھی نکل جائیں گے، اور یہ جو بیرونی ہے ان کے لیے بھی ہم لوگ تیار تو رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ضرور نکل جائیں گے۔ تو آج جو بریکنگ نیوز تھی وہ تھی کور کمانڈر کانفرنس۔ تو کور کمانڈر کانفرنس جو ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باتیں چل رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی، اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگلا پلان اب سوچنا پڑے گا۔ 3 سال تک کے لیے ایک پلان ہوتا ہے، پھر 6 سال کے لیے ایک پلان ہوتا ہے، تو یہ پلان تو سوچے جا رہے ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اپنی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف، اور چاہے وہ بحری فوج ہے، وہ بری فوج ہے، وہ فضائیہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے،
ہم اس کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور بڑی سختی سے یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں مبینہ طور پر تمام کور کمانڈرز کو کہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی شخص جو ہے اگر اس طرح کا کام آپ کرتا ہے اور آپ کا جاننے والا ہے، آپ سے کوئی جو ہے وہ مراسم ہے اس کے، تو کسی قسم کی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خان نے بڑا ایک اسپیشل پیغام بھجوایا ہے، اور خان کا وہ پیغام جو ہے وہ مان لیا گیا ہے۔ خان نے کہا ہے کہ آپ نے مجھ پہ کیسز بنائے ہیں، اور یہ کیسز جو ہیں آپ جانتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، شاید ان میں کوئی ایک دو سچا بھی ہو، لیکن موسٹلی کیسز جو ہیں وہ کوئی میگا کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ عمران خان پر نہیں بن سکے ہیں۔ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا ہے ایک رنگ روڈ اسکینڈل ہے، لیکن اس میں بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی مبہم سی ہیں۔ تو خان نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں جیل میں رہوں گا، لیکن نواز شریف جب پاکستان میں واپس آئیں تو انہیں کیسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ سچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، تو عدالتوں میں ثبوت پیش کریں، عدالتوں میں ثابت کریں۔ عمران خان عدالتوں میں ثابت کر رہا ہے، اور خان نے یہی پیغام بھجوایا ہے، اور بڑی فراخ دلی سے اور بڑے اچھے جسچر کے تحت یہ پیغام مقتدر حلقوں نے تسلیم بھی کیا ہے، اور ایون مقتدر حلقوں کے اندر بھی یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ عموم یا بالخصوص نواز شریف کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور بلا وجہ چھوڑ دیا، تو یہ ان کے اداروں کی جو ایک بیانیہ بنایا گیا جس کے بارے میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جب بیانیہ ایک دم بدلا تو جو تمام اینکرز تھے وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو اب اگر نواز شریف کو ایک دم ہیرو بنا کر پیش کیا جانا شروع ہو جائے گا تو اس سے نقصان ادارے کو ہوگا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ادارہ خود بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس طرح سے ایک دم ٹوسٹ نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ ٹوسٹ ایک دم نہ آئے، اور خان کی بات کو اس حد تک مان لیا گیا ہے کہ نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر اپنے کیسز کو فیس کریں، فیس دا میوزک۔ اگر آپ قانونی طور پر بری ہوتے ہیں تو آپ ضرور بری ہوں، ہم کوئی ایسا قانون لاگو نہیں نیا کریں گے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ اس سزا سے مستثنا ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ آپ نے خود قانون میں آ کر ثابت کرنا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ خان کی جو ڈپلومیٹک گفتگو چل رہی تھی، اور جیل میں جانے کے بعد جو پیغامات کی رسائی خان تک ہو رہی تھی، اور آج خان کو کتابیں بھی بھجوائی گئی اور بڑی اچھی اچھی انٹلیکچوئل کتابیں، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہیں، اور اس میں یہ تو ایک ہسٹری پر بیس کتابیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر کتابیں خان کو دی گئی ہیں۔ تو جو ایک جیل کے اندر گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اس کے ثمرات، اس کے اثرات آپ کو آہستہ آہستہ دیکھنے کو ملیں گے۔ بالکل ایسا کھلا میدان نہیں ہے، اگر ایسا کھلا میدان ہوتا تو آج نواز شریف بھی پاکستان میں موجود ہوتے، آصف علی زرداری بھی پاکستان میں موجود ہوتے، اور جو یہ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے نا کہ ہم تو عدم اعتماد لانا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ بیان بھی اس بات کا غماز ہے کہ اتنی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ والی، جتنی لیول پلینگ فیلڈ سمجھی جا رہی ہے، سب کی بات سنی جا رہی ہے، اور یہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ اور یہ بیان جاوید لطیف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر کیسز کا سامنا کرنے کا دباؤ ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو 2017 والا روشن پاکستان دوبارہ لانے میں بہت مشکلات آئیں گی۔ یہ بڑی واضح بات ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کا ماؤتھ پیس ہیں، وہ پاکستان میں وہ بات کرتے ہیں جو پیورلی نواز شریف صاحب نے ان کو کہی ہوتی کہنے کے لیے۔ تو یہ نواز شریف صاحب دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، دباؤ بڑھا بھی رہے ہیں، مختلف حلقوں سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، صدر پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں آرمی چیف فی الوقت تو یا جو بھی جو فوجی قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آئینی طور پر بہتر انداز میں چلا جائے، کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ اٹھایا جائے، اور جو مقتدر حلقے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب کی باتوں کو مان لیا جائے۔ یہ ایک اچھا جسچر ہے، اور یہ اور ایک اور چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی پر، مین سٹریم سیاسی پارٹی پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو رہی جب تک ان کو کوئی پراپر پلان نہیں دیا جائے گا معیشت کے حوالے سے۔ ان کے پاس اپنا ایک پلان موجود ہے جس کو وہ نگران حکومت کے تحت امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ اگر تو یہ ان 2-2.5 ماہ میں امپلیمنٹ ہو گیا اور معیشت اور حکومت کسی ڈگر پر چل نکلی تو پھر وہ ایک چھوٹی بالٹی حکومت بنائی جائے گی، بالٹی پارٹیوں کے تھرو بالٹی حکومت بنائی جائے گی، اور اس کو اپنے انداز میں معیشت کو، حکومت کو، نظام کو، ایڈمنسٹریشن کو، امپورٹ کو، ایکسپورٹ کو، فسکل ڈیفیسٹ کو، قرضوں کو، IMF کو مینٹین کیا جائے گا۔ اور اگر اس میں کچھ جھول نظر آئے یا اس سے بڑا اچھا یا بہتر پلان کسی نے دے دیا جو ابھی تک نواز شریف صاحب بھی دینے میں ناکام ہے، اگر وہ دے پاتے تو وہ اپنے 16 ماہ کی حکومت میں ہی دے دیتے، تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اب بازی جو ہے وہ اب علمی بازی بن چکی ہے، اور یہ علمی بازی وہی جیتے گا جو اچھا
मुआशी प्लान पेश करेगा, उसी के साथ गठजोड़ किया जा सकता है। तो खान साहब की जो काविशें हैं और आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो खबरें हैं, ये खान साहब के लिए बड़ी मस्बत है। नवाज शरीफ के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उसे ही करना पड़ रहा है। उनके केसेस पकड़े जा रहे हैं, और ये नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तौर पर भी छोड़ने वाली नहीं है। किसी को करप्शन के केसेस को कहीं किसी तौर नहीं छोड़ा जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात डिस्कस हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात डिस्कस हुई है कि जो फौजी अफसरान की करप्शन केसेस हैं उनका क्या किया जाना है। तो यानी ये भी डिबेट अब खुद शुरू करवा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे नतायज आना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान की आम आवाम के लिए जो ज़िंदगी मुहाल है, आप जिससे पूछें महंगाई और बिजली के बिल और चीनी के रेट और गैस के रेट, इन्हीं सभी चीज़ों का जिक्र हो रहा है। तो इनसे जान छूट जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जान जल्द अज जल्द छूट जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।